لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور معراج کا موضوع ہے عذاب قبر۔ عن ابن عباس قال سر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الآخر فکان یمشی بالنمیمۃ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها بالنصفین ثم غرز فی کل قبر واحدۃ قالوا یا رسول اللہ لما صنعت هذا فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ییبسا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا بہت زیادہ دشوار ہو۔ ان میں ایک تو پیشاب کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ٹہنی لی اور اس کو چیر کر دو ٹکڑے کیے، پھر ہر قبر میں ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اس حدیث کے راویوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی ممتاز اور صاحب فضیلت صحابی ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ ان کا نام عبداللہ ہے۔ یہ دور صحابہ کے سب سے کم عمر مفسر ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ان کو حکمت اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ چنانچہ اسی دعائے نبوی کا اثر ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا، یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعض مشکل مسائل میں آپ سے مشورہ لیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ صحابہ کرام میں 6 شخصوں نے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، اور ان کے نام یہ ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 1660 حدیثیں مروی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر 13 یا 14 سال کی تھی۔ 70 سال کی عمر میں بمقام طائف 68 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز جنازہ پڑھا کر مجمع عام میں بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ ہائے افسوس، آج اس امت کا مفسر دنیا سے اٹھ گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو اس عنوان کے تحت بیان کیا کہ باب من الکبائر اللہ یستتر من البول۔ اس سے امام موصوف کا مقصد یہ ہے کہ پیشاب کے وقت پردہ نہ کرنا اور لوگوں کے سامنے شرمگاہ کھول کر پیشاب کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور بعض روایتوں میں لا یستتر کی جگہ لا یستنزہ کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب سے اپنے بدن اور کپڑوں کو محفوظ نہ رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اسی حدیث میں پیشاب سے نہ بچنے والے کو قبر میں عذاب دیا جانا بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات ثابت ہو گیا کہ اپنے بدن اور کپڑوں کو پیشاب سے نہ بچانا گناہ کبیرہ اور باعث عذاب ہے۔ اب بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کون کون سے اور کتنے ہیں، ان میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کی تعداد 7 ہے، اور وہ یہ ہیں کہ پہلا شرک، جادو، خون ناحق، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، جہاد کفار سے بھاگ جانا، پاک دامن مومن عورتوں کو زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو،
اور حاکم کی روایت میں گناہ کبیرہ کی تعداد 9 اور بعض روایات میں اس سے زیادہ تعداد بھی بتائی گئی ہے۔ اسی طرح واضح رہے کہ مختلف روایتوں میں جو گناہ کبیرہ کی تعداد بتائی گئی وہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ 7 ہیں یا 9 ہیں یا 17 ہیں، بلکہ یہ مثال کے طور پر ہے کہ کسی روایت میں مثال کے طور پر 7 کا ذکر آ گیا ہے اور کسی روایت میں 9 کا، کسی روایت میں 17 کا، ورنہ ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا گناہوں کے سوا اور بھی بہت سے گناہ کبیرہ ہیں، مثلا نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کو چھوڑ دینا، ظلم کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا، ناچ دیکھنا، عورتوں کا بے پردہ ہو کر پھرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، جوا کھیلنا، حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا، ماں باپ کو تکلیف دینا وغیرہ وغیرہ سینکڑوں گناہ کبیرہ ہیں۔ اب گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے بچنے پر خداوند عالم نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر اللہ اور رسول نے وعید سنائی یا لعنت فرمائی یا عذاب و غضب کا ذکر فرمایا وہ گناہ کبیرہ ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ اب چغلی کیا ہے؟ حدیث میں لفظ نمیمہ آیا ہے جس کا ترجمہ اردو میں چغلی کیا ہے۔ علامہ عینی نے فرمایا کہ کسی کی بات کو دوسرے آدمی تک نقصان پہنچانے کے قصد سے لے جانا یہ چغلی ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں میں خلاف و شقاق اور جنگ و جدال کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری نجاستوں اور گناہوں سے بھی بچو۔ حدیث مذکور میں اگرچہ عذاب کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دونوں قبر والے، ایک تو ان میں سے اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا، لیکن اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس خصوص میں اپنے پیشاب ہی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی نجاست، گوبر، پاخانہ، خون وغیرہ نجاستوں سے بھی پرہیز نہ کرنا عذاب قبر کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر قسم کی نجاستوں سے ہر وقت پاک و صاف رہنا چاہیے۔ عالم برزخ کا علم۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم برزخ کے واقعات کو دیکھتے، سنتے اور جانتے تھے، اس لیے کہ عذاب قبر عالم برزخ احوال میں سے ہے۔ بخاری شریف کی روایت فَسَمِعَ صَوْتَ انسانین یعذبان کے الفاظ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قبروں کے مردوں کے عذاب کا علم وحی کے ذریعے نہیں ہوا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اور دیکھ کر عذاب قبر کا حال معلوم فرمایا تھا۔ اب ہے جی قبر پر پھول ڈالنا۔ اس حدیث میں لعلہ ان یخفف یعنی کھجور کی تر شاخوں کو قبر پر ڈالنے کی حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ ان گیلی اور ہری ٹہنیوں کی تسبیح سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبروں پر تازہ پھول اور ہری پتیوں کو ڈالنا ہرگز بدعت نہیں ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی حدیث پر عمل ہے، لہذا یہ سنت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر میں 2 گیلی ٹہنیاں ڈال دی جائیں۔ اسی طرح قبر کے پاس تلاوت کرنا۔ علامہ خطابی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جب سبز ٹہنیوں کی تسبیح سے میت کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو قبر کے پاس اگر کوئی مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرے تو بدرجہ اولا اس سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن برکت و فضیلت میں شاخوں اور ٹہنیوں کی تسبیحات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ اور اصال ثواب۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی مسلک ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اجر و ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بکثرت احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ مثلا ابو بکر نجار نے اپنی کتاب السنن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو کوئی قبرستان میں سے گزرے اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں کی تعداد میں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جو قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس میت کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا۔
کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہو گیا تھا کہ ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس لیے ان دونوں کے عذاب کی تخفیف کے لیے گیلی ہری شاہوں کو ان کی قبروں میں گاڑ دیا، لیکن ہم لوگوں کو کیا معلوم کہ کون سی قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور کون سی قبر والے کو نہیں، اس لیے ہم کیوں کسی قبر پر گیلی شاخ یا تازہ پھول اور ہری پتیاں ڈالیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سبز پتیوں اور تازہ پھولوں کی تسبیحات سے جب عذاب قبر میں تخفیف ہو جانا حدیث سے ثابت ہے تو یقیناً ان کی تسبیحوں سے میت کو انس بھی حاصل ہوگا اور سکون و راحت بھی پہنچے گی۔ تو اگر کسی ایسی قبر پر ہم پھول پتی ڈالیں جس قبر والے کو عذاب نہیں ہو رہا ہے تو اس کو انس اور سکون و راحت کی نعمت تو مل ہی جائے گی۔ بہرحال قبروں پر پھول پتی ڈالنا ہر صورت میں باعث خیر و برکت اور موجب رحمت ہی ہوگا۔ صاحب قبر کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا اور زائرین قبر بھی اس کی خوشبو سے فائدہ مند ہوں گے۔ ہر حال میں اس سے فائدہ ہی کی امید ہے، اس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہذا جو لوگ قبروں پر پھول پتی ڈالتے ہیں خواہ مخواہ ان کو بدعتی کہہ کر لوگوں کو اس کار خیر سے ہرگز منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ گزر چکا حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس چیز کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہ ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی، نہ اس کو بدعت کہنا صحیح ہو سکتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک بہت بڑا ظلم و ستم ہے کہ وہ بات بات پر خواہ مخواہ مسلمانوں کو مشرک و بدعتی بناتے رہتے ہیں اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو بلا کسی دلیل کے حرام ٹھہرا کر اللہ اور رسول پر افترا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق سچ بیان کرنے اور سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔